شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پہ ماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ وہ مرد مجاہد جنہیں آج عالم اسلام قائد اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے، 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم طے کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو گئے اور وہاں سے بیرسٹری کی سند لے کر اپنی قوم کی ترجمانی کے لیے وطن واپس آئے۔ اس وقت آپ کی قوم ہندوؤں اور انگریزوں کی دوہری غلامی کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایسا شخص جس کے دل میں اپنی قوم کا درد موجود ہو، جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے، صدیوں میں کہیں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائیور پیدا۔ قائد اعظم آئے اور اس شان سے آئے کہ انہوں نے سیاست کے بڑے بڑے جغادری پہلوانوں کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ اٹھے تو اس طرح اٹھے کہ ہندوؤں کی شاطرانہ چالیں ان کے آگے ناک رگڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ بڑھے تو اس طرح بڑھے کہ انگریز کی ساری اجاریاں ان کے تدبر کے آگے سجدہ نیاز بچھانے پر مجبور ہو گئی۔ صدر محفل اس شہباز سیاست نے جب غور و فکر کے حمالہ پر کھڑے ہو کر ہندوستان کے مطلع پر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے اور ان کی ہڈیاں تک چبانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کا معاملہ ہے، یعنی رام راج کے قیام کی تدبیریں ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب ہندی ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم مذہب سے بے نیاز ہو کر ہندوستان کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر عملاً ہندو کی حکومت قائم کرنے کی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ ارباب علم و دانش مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، اور بڑھ یہ ہانکی جا رہی تھی کہ ہم ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کی رہائی کے لیے انگریز کا جال توڑنے میں مصروف ہیں۔ حالات یہ تھے کہ یکایک ہندوستان کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک آواز گونجی جس نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو ڈرا دیا۔ آواز کیا تھی؟ سورہ اسرافیل تھا جس نے دونوں دشمنوں کو پریشان حال اور آشفتہ بال کر دیا۔ یہ آواز قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں 10 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایک ایسی قوم بھی آباد ہے جو کسی صورت بھی ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دین و ایمان، قبلہ و کعبہ، رسول و ہادی، تہذیب و تمدن اور مقصد زندگی ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس لیے دونوں کی راہیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک کی راہ کعبے کو جاتی ہے اور دوسرے کی ہردوار کو۔ اب الگ الگ رستے کے راہی ایک دوسرے کی ہمراہی میں کیسے چل سکتے ہیں؟ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین درکار ہے جہاں وہ اپنے دین و ایمان کو پروان چڑھا سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو گلبار دیکھ سکیں۔ ہندو یہ آواز سن کر ڈر گئے، کیونکہ یہ آواز ان کی پکی پکائی کھیر کو دلیا بنانے اور ان کے تمام سازشی منصوبوں کو خاک میں ملانے والی تھی۔ اور جب قائد اعظم نے مسلمانوں کو بتایا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کو ستلج اور بیاس کے پانیوں کے ساتھ ساتھ گنگا اور جمنا کی لہروں نے بھی اسے خوش آمدید کہا، اور ہمالیہ کی بلندیوں سے ابر رحمت بن کر یہی نغمے برسے، اور بحر ہند کی بےتاب موجوں نے بھی یہی نغمے والہانہ انداز میں گا کر ان کا استقبال کیا۔ ایک مسلمان فلک شگاف نعرے لگاتا ہوا قائد اعظم کے اٹھائے ہوئے ہلالی پرچم کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور پاکستان کی تحریک ایک دریائے تند و تیز بن گئی جس میں ہندوؤں کی سازشیں اور انگریزوں کی عیاریاں تنکوں کی طرح بہنے لگی۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور طوفان کی صورت اختیار کر گئی اور ہندوؤں کی سیاست کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ چنانچہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ قافلہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس نے 7 سال کے قلیل عرصے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے سینے پر مونگ تلتے ہوئے پاکستان کا وہ خطہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مستانہ نعرے گونجتے ہیں حاصل کر لیا۔ یہ تھا قائد اعظم کا وہ عظیم کارنامہ جس کی وجہ سے تاریخ جھوم جھوم کر ان کے اسم گرامی کا ورد کر رہی ہے۔ صاحبان بصیرت، آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کا ایمان افروز پیغام، اتحاد، یقین اور ایمان آج بھی موجود ہے۔ ہم اس کو حرز جاں بنا کر پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر مملکت بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔